نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 26 سے درس کا آغاز ہے. بھول نہ جاؤں چلتے پھرتے آج کے حالات اور تقاضے کے حساب سے درود پاک کی کثرت رکھی. اٹھتے بیٹھتے گھر میں جن سے بھی ملی ہوئی درود پاک کی خوب کثرت رکھی. اس لیے کہ سچ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دن دکھا رہے ہیں. ورنہ جس سرزمین کو حضور کی آمد بہار کے صدقے میں یثرب سے طیب ہونا نصیب ہو، یثرب اس سرزمین کا نام تھا. یا سارا یثرب، یثرب کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں خون ریزیاں ہوتی ہیں، یعنی گناہ کی ہر کوالٹی جہاں ہوتی، ہر قسم ہوتی. رسول پاک کی قدم بہار نے طیب پاکیزہ جگہ طیبہ بنا بھی وہاں پر بلاسٹ ہوا. وہاں تو زمین حقیقت کو خم کرنے کی چیز تھی، لیکن وہاں بم بلاسٹ ہوا ہے. یہ میرے نبی یا وہاں کے صحابہ کرام کا قصور نہیں ہے، ہمارے بدعمالیوں کا قصور ہے. ہمارا انسلاخ جو غلامی تھا ہونا چاہیے، اس میں کچھ کمی ہے جس سے اللہ پاک ہمیں عبرت کے طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رشتہ غلامی یہ امپورٹنٹ ہے، اور پرسنل لائف یہ ٹھیک ہے جیو، لیکن رشتہ غلامی کو مستحکم رکھو. اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ کے حوالے سے بہت سارے ایسے غزوات ہوئے ہیں، پڑھے بھی ہوں گے آپ. ایک غزوے میں تو اس بات کا شہرہ ہو چکا تھا کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب وہ سارے جنگ والے صحابہ لوٹ کر آ رہے تھے، اس سے پہلے کہ مائیں پوچھتی میرا بیٹا کہاں ہے، بیوی پوچھتی میرا شوہر کہاں ہے، بیٹی پوچھتی میرا باپ کہاں ہے. بغیر پوچھے ہوئے سب نے سب کو بتانا شروع کر دیا، تیرا باپ مر گیا، تیرا شوہر مر گیا، تیرا فلاں مر گیا. ساری بیک زبان عورت نے، ہم مرد ہیں ہمیں احساس دیا ہے اللہ نے، ان سے زیادہ عقل ہے، شعور ہے، حکم ہے زیادہ. ساری عورتوں کا ایک لفظ تھا، سب کو چھوڑو، نبی بتاؤ خیریت سے ہے یا نہیں. شوہر مرنے والی بیوی کہہ رہی ہے، سرتاج تاج سر سب اٹھ گیا. لیکن کہہ رہے ہیں جب آواز آئی کہ نبی ہے تو کہا جب ساری دنیا کا مسیحا اور تاج ہے ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں. بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے حدیث پاک سے آن کتابوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کرام کی بیویوں سے ہمارا مقام زیادہ ہے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے کہ عورت کے احساس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم مرد ہیں. مدینہ المنورہ کی پوترتا کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو ٹھوس پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے. اس لیے اپنے پرسنل معاملات کو بالائطاق رکھ کر کے آج پورے اٹریکشن کے ساتھ اپنے نبی کے لیے غلامی کا مکمل ثبوت دیجیے. اور وہ دینا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیے بس، اور اپنے گناہوں کی معافی. اے اللہ ایسا دن نہ دکھا، موت دے دے پہلے، ایسا دن نہ دکھا. اس سینے پر تیر لینا گوارا کرتے تھے صحابہ اور کہتے تھے یا رسول اللہ پیچھے ہٹیے. قرآن کا حکم ہے نبی سے آگے مت بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین
ابو بکر جب عمر فاروق کبھی ابو بکر آگے بڑھتے کبھی عمر آگے بڑھتے تو پیچھے والے صحابہ کہتے ارے اللہ فرما رہا آگے نہیں بڑھنا نبی سے، تم آگے بڑھ رہے ہو، اب تم نہیں جانتے اگر کوئی تیر مارنے والا مارے گا تو ہمیں لگے گا نبی کو نہیں لگے گا۔ یہ تحفظ کا تصور دیکھیے، کیا صرف انہی کے نبی تھے، ہمارے نبی نہیں ہے؟ ارے ان کے صدقے میں تو سب بخشے جائیں گے یار، ان کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے لیے، اس لیے آج مکہ کو نہیں، مکہ کو مکیت اور کعبہ کو کعبیت جس نبی کی وجہ سے ملی ہے اس نبی کے دل پر بم بلاسٹ ہوا ہے۔ نبی کے آنسوؤں کی کیا قدر ہے آپ اچھے سے سن چکے ہیں۔ دل مصطفیٰ ٹوٹ جائے گا، تباہ کر دیے جاؤ، سارا اٹریکشن، سارا لائف، سارا پرسنل معاملہ بالائے طاق ملتوی ڈیو بند کر دو، ساری توجہ نبی کی طرف کر دو، اللہ پاک اپنے کرم سے سب کچھ عطا کر دے گا۔ اس لیے آج کا خاص طور سے چونکہ قرآن پاک جس لفظ سے آغاز ہو رہا ہے اس لفظ میں میرے آقا چھپے ہوئے، آج کے درس میں اس درس کے آغاز ہی میں میرے آقا چھپے ہوئے، اس لیے میں ہر جگہ درس میں یہی کہا چھوڑ دیجیے جہاں کہیں بھی۔ ابھی دیکھیے سکندرآباد میں بڑے بیچارے 8 سال سے بیمار، ایک ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ 25 لاکھ روپیہ، اور وہ بھی گارنٹی نہیں، بخدا میں نے ایک ہی جملہ کہا 25 لاکھ روپے میں تو یار 5 مرتبہ تم جا سکتے ہو، 10 مرتبہ جا سکتے ہو مکہ مدینہ، ایک دم آنکھ بند کر کے چلے جاؤ مکہ مدینہ، اور چلے گئے ہیں وہاں سے فون کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ مدینہ سے ہجرت کر کے جب رسول صحابہ کے ساتھ آئے تو صحابہ کرام کا کو کلمیٹ وہاں کا، وہاں کی فضا جو ہے مطلب سیٹ نہیں، اور حاجیوں کو بھی انجیکشن دیتے ہیں اسی وجہ سے سیٹ ہو جائے وہاں۔ آپ دیکھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم آپ کے آنکھ پر دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مدد کرے، جو بھی جائے وہاں محبت سے جائے، وہ آپ کا نبی ہے، مومن کا نبی ہے، ایمان والوں کا نبی ہے۔ تو رسول پاک کے صحابہ کرام، اچھا کمال دیکھیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، صحابہ کو واہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ وہاں کی مٹی اٹھاؤ اور جہاں جہاں پر زخم ہوا ہے لگا لو، بس خالی لگا لینے والا، کچھ کٹ دلیل نہیں کی، سارے صحابہ لگا لیے، فوراً ٹھیک بھی ہو۔ اسی لیے خاک شفا بولتے ہیں، خاک شفا۔ مکہ سے 35 کلومیٹر دور ایک مقام ہے جعرانہ، جس کو آج بولتے ہیں جرانہ، ٹیکسی والے بولتے ہیں جرانہ، ایسا وہ ہے جعرانہ، اصل میں وہ 35 کلومیٹر دور ہے مکہ سے۔ اللہ پاک اگر توفیق دے تو ضرور جائے گا، بڑا عمرہ وہیں سے کرتے ہیں، چھوٹا عمرہ مقام تنعیم مسجد عائشہ سے، بڑا عمرہ وہیں سے کرتے ہیں۔ آپ 10 دن بھی تھکے رہیں گے نا، وہاں نیند ہی نہیں آئے گی، کیوں؟ اس کا معمہ یہ ہے کہ وہاں اگر نیند آ گئی تو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، نیند ہی نہیں آئے گی۔ خدا کرے جو بھی سن رہے ہیں سب جائیے ضرور، وہاں ضرور تلاشیے گا انشاءاللہ۔ تو مقام جعرانہ میں صدیوں سے کھارا پانی پی رہے تھے لوگ، صدیوں سے کھارا پانی پی رہے تھے۔ آقا بھی جب پیے تو بولے یہ تو کھارا ہے، پھینکے نہیں، توجہ دیجیے گا، ہوتا ہے نا ہمارے منہ میں اگر خراب تھوک کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کی جو بھی نعمت آپ کے منہ میں چلی جائے اس کو تھو نہیں کرنا چاہیے، بسم اللہ کر کے اگر پیے ہیں، خراب بھی ہے تو تھو نہ کیجیے، بسم اللہ کا تو ثواب ملے گا، اس کو دھیان میں دیجیے گا۔ تھو نہیں کیے، پی لیے، اور پی لینے کے بعد وہ ایک سیڑھی سے جب آپ اتریں گے نا، تو اب ہمارے حساب سے میں بول رہا ہوں کہ آگے تھوڑا جائیں گے تو آج بھی اس کنویں کو، یہ جیسے کرفیو وغیرہ میں ایسے کر دیتے ہیں نا یہاں لوگ، وہ تار لگا دیے ہیں، اور اس کنویں کو آج بھی بیر شفا کا تختی لگا کر کے رکھا ہوا ہے، بیر شفا، شفا والا کنواں، میرے آقا نے وہاں دعا میں دہن ڈالا تھا، اندر اندر پورے جہاں تک دائرہ تھا وہاں تک میٹھا ہو، وہاں تک میٹھا ہو۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں، تصور مصطفیٰ، احساس مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، ان کا احترام غیر ذوی العقول مخلوق نے کی ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، پتھروں نے وہاں سلام کیا ہے، ہم تو جاندار ہیں، مٹیوں نے قدم کو چوما ہے، ہم تو جاندار ہیں۔ ایسی پاک جگہ پر بم بلاسٹ کرنے والا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ مسلمان تو بہت بڑی بات، انسانیت سے خارج ہے،
کیونکہ رسول سب سے پہلے انسانیت کے رسول، رسول رحمت للعالمین ہے وہ، تو عالم میں جو بھی بستا ہے، جو کوئی بھی بستا ہے انسان، اس کے بھی وہ رسول ہے۔ اسی لیے کبھی بھی رسول سے کسی کی ملاقات ہو جاتی، رسول فوراً پیغام نہیں دیتے، پہلے محبت دیتے، مسکراہٹ دیتے تھے، توجہ دیتے تھے، اٹریکشن دیتے تھے، تب جا کر کے متاثر ہو کر کے وہ خود ہی مان لیتا، کیسا دین لائے ہو محمد ذرا بتاؤ۔ اچھا دیکھا، کہنا یہ ہے کہ جس نے بھی ایسی کی ہے ہم دل کی گہرائی سے مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، مولا تو ہی اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اگر ہم سے غلامی کے رشتے میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو ہمیں عطا فرما، ہمیں عطا فرما، مکمل غلامی کا رشتہ عطا فرما۔ ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، صرف ایک رشتہ ہے باقی رہنے والا، یہ رشتہ باقی رہنے والا ہے۔ قبر میں مصطفیٰ، حشر میں مصطفیٰ، جنت میں مصطفیٰ، برزخ میں مصطفیٰ، ہر جگہ مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ سنیے، یہ تصور میں ایک ہم سب کا ایمان تھا، یہ ہم سب کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں خود نہیں بولا، یہ آپ کا دل خود کہہ رہا ہوگا، آپ کا ایمان ہے۔ آپ مدینہ جاتے الحمدللہ، مدینہ جائیں پھر آئیں، مدینہ پھر جائیں، تمام امور اسی میں تمام ہو جائیں۔ قل، اے حبیب مکرم آپ کہیں، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے ملک کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، بادشاہت تو جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو لے لیتا ہے۔ تم آج بم کے ذریعے سے، پستول کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے اپنی خلافت اور اپنی عمارت اور اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، مشیت خدا نہ ہوگی کبھی بادشاہت نہیں ملے گی، اور مشیت خدا ہوگی بیٹھے رہو گے مل جائے گی بادشاہت۔ فیملی کے ساتھ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، سورہ طٰہٰ میں دیکھیے آپ، پانی کا احساس ہوا تو اللہ پاک فرماتا ہے، نقل فرماتے ہوئے آیت نمبر 10 میں کہ حضرت موسیٰ اذ رأى نارا، فوراً دیکھا ایک آگ کو، آگ کے شعلے کو، فقال لأہلہ، اپنی فیملی اپنی بیوی سے کہا، امکثوا، تم لوگ یہیں پر رہو، رکو، ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، پیاس وغیرہ لگی ہے۔ دیکھیے آپ جملے میں غور کیجیے، اس کے لیے نہیں جا رہے تھے جو ابھی ملنے والا ہے، اس کے اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس آگ کے پاس سے روشنی میں کچھ پانی وغیرہ مل جائے تو لے آؤں تمہارے پینے ہونے کے لیے، بقبس، او اجد علی النار ہدی، یا اس آگ پر جانے کے بعد کچھ ہدایت مل جائے، راستہ مل جائے۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ، کمال عطا دیکھیں آپ، شکل عطا خدا دیکھیں، نودی یا موسیٰ، آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربکا، آگ کہہ رہی ہے میں تیرا رب ہوں، آگ سے آواز آ رہی ہے میں تیرا رب ہوں۔ فخلع نعلیک، اپنے دونوں جوتے کو اتار، دونوں جوتے کو اتار۔ یہ طیبہ کی بات نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، یہ مدینہ کی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہاں کی بات ہے، طور کی بات ہے، توجہ دیجیے گا۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتا اتار دے، وادی مقدس میں تو آئے ہوا عظیم، جہاں قدسی صفات آتے ہیں، قدسی حضرات آتے ہیں، اس وادی میں تو ہے۔ اور سنو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے پسند کر لیا، میں نے تجھے پسند کر لیا، اختیار کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو کان لگا کر کے سن جو میں وحی کر رہا ہوں، کان لگا کر کے سن جو میں وحی کر رہا ہوں۔ انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ یہ دیکھیے، میں ترجمہ تو یہ ہو گیا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں فیملی کے ساتھ ہے، نبوت میں ہی نہیں، فیملی کے ساتھ ہے، رسالت میں ہی نہیں، کوئی ارادہ نہیں، اور سب سے اعلیٰ کوالٹی مل گئی۔ پوری دنیا کے داعش والوں سے کہو، ISI والوں سے کہو، دارالسلام میں بھی یہی کہا گیا، پوری دنیا سے کہو آپ، تجھے چاہیے، ارے دینے والا رب ہے تو ہمیں کیوں مار رہا ہے، تو ہم پر کیوں بلاسٹ کر رہا ہے، تو دوسروں کو تباہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر رب دینے والا ہے تو اس سے مانگ، اس
जो जिन को मार रहा है ना वो भी तेरा गुलाम बन जाए, वो भी तेरे ताबे हो जाए। सही है। अरे क्या लेकर के आए थे जनाब उमर? अबू जहल की वजह से आए थे कि सुर्ख ऊंट मिलेगा जो मोहम्मद का सर लाएगा, और वाकई मुंह से वही लफ्ज निकला, मोहम्मद का कदम नहीं निकला, सर लाएगा। तो नबी पाक के सर ही को देख करके वो सर बन गए इस्लाम के। देखा, चेहरे पाक ही को देखा और तलवार कहां गई पता नहीं। कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बादशाहत, कुव्वत, ताकत अल्लाह अता फरमाता, मगर चाहत के लायक बनो। जिसे चाहता है अता करता है। कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की चाहत के बगैर बंदा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, और दहशत से तो हासिल ही नहीं कर सकता, जुल्म से तो हासिल ही नहीं कर सकता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बाइख्तियार हैं कि आयशा से फरमाते हैं, आयशा तुम जानती हो सब पहाड़ को देख रही हो, अगर मैं सिर्फ इशारा कर दूं कि तुम सोना बन करके और मेरे पीछे पीछे चलो, तो अरबी का जुमला है लौ शीतो लसारत मई जिबालुज़ ज़हब, अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ ये पहाड़ पहले सोना बने, फिर ये सोने के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चले। अब आप बताइए, इतना पावर होने के बावजूद नबी ने कभी अबू जहल पर जुल्म नहीं किया, अथवा शैबा पर जुल्म नहीं, जालिमों पर जुल्म नहीं किया। इतना इख्तियार होने के बावजूद क्या इख्तियार है इन आयशा इस वालों के पास? क्या इख्तियार है आयशा वालों के पास? चूहे बिल्ली की तरह जिंदगी काटने वाले। डरो अल्लाह तबारक व तआला, बंदे हो तो अल्लाह से डरो। नबी की यजीद तो परेशान कर ही नहीं सका, और मोहब्बत वाले बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बत में। इसीलिए मैंने आज कहा कि आप भी जिनसे भी मिलिए बस सिर्फ दरूद पाक पढ़ते मिलिए, दरूद पाक की तलकीन करवाइए। ये अल्लाह का भी वजीफा है, ये तौहीद भी है, दरूद पढ़ना ये तौहीद भी है। तवज्जो देना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, रब भी पढ़ता है। तो जिससे भी मिलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक नबी की खातिर दरूद व सलाम, दरूद शरीफ पढ़ते हुए मिलिए। इंशाअल्लाह वो सबसे बड़ा वजीफा ये है, सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में यही है। वरना अगर जब फहरिस्तें बनेंगी गुलामों की तो अनकम्प्लीट रहोगे आप, कि आज भी आज आप पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आप बिल्कुल जकड़े हुए हो, और नबी कुछ नहीं, कुछ भी भूमिका नहीं है। अरे क्या क्या नहीं झीला, सारी परेशानियां तो अगर देखें तो लगता है कि हिस्सा किस्मत सहाबा और सहाबियात में सारी परेशानियां अगर देखें तो सहाबे किराम की क्या किस्मत। अरे इशारा हो जाता है, आज हम आपको अगर बोलेंगे चलो इस्लाम के लिए जान दो, तो आप क्या बोलो? जान दो। हमारी बोली में तो जान दो, आप यही बोलोगे, सही क्या? लेकिन सहाबा किराम बीवी के पास सोए रहते थे, आवाज आती अगर नबी की तो बीवी से इजाजत नहीं, बीवी खुद इजाजत देती थी, जाइए। तो सारा हिस्सा गम साफ यही लगता है कि सहाबा किराम ने हम सबका ले लिया। इस सहाबा किराम की हस्तियां वहां मौजूद है, उनके दिल पर बम ब्लास्ट हुआ है, नबी आजम के तसव्वुर पर, ख्याल पर, एहसास पर बम ब्लास्ट हुआ है। इसलिए आप इतना दरूद भेज दो कि मेरे आका खुश हो जाए, मेरे आका खुश हो जाए। सहाबा किराम हाँ है, आपके मानने वाले मौजूद हैं सरकार, हाँ ये गिराने वाले गिराते रहेंगे, बस इनका जो होने वाला है वो तो अल्लाह तबारक तआला लेगा। इसलिए अल्लाह पाक आपको हम सबको इसकी कामिल तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाह लेता है, जिसे चाहता है, इस जुमले पे तशाओ मशीयत, जिसे चाहता है उसे अता करता है। अता सिर्फ नहीं है, चाहत पहले, चाहता है तो अता करता है। तो चाहत के लायक बनना, इससे एक वन साइडेड सोचना हो कि अल्लाह ही बादशाह है, नहीं, अल्लाह बादशाह होना तय है, लेकिन चाहता है तो बादशाह अता करता है। ये सबसे बड़ा अकीदा, बादशाह अता करता है। अल्लाह पाक आगे फरमाता, और जिसे चाहता है, बल्कि यूं कहो जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। जिसे चाहता हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाहेगा तो छीनेगा नहीं। इसलिए आप बोलिए, जिसे चाहता है अता करता है, और जिससे चाहता है छीन लेता है। जिससे छीनता है, जिसे चाहता है छीनता नहीं, चाहेगा तो छीनेगा नहीं। आगे फरमाता है इस पे जो तो इज्जो मन तशा, तू ही इज्जत अता करता है जिसे चाहता है। आप परेशान होते हैं, हम परेशान होते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दिया जाए, हमें इज्जत हमारी की जाए। नहीं, सर पे ओझड़ी डालना इज्जत है या बेइज्जती? पांव को लहूलहान करना इज्जत है या बेइज्जती है? लेकिन खुदा की कसम, उस ओझड़ी से पूछना जिसने डाला वो ओझड़ी खुद उसके गले का ईंधन बनेगा। देखना
میں نے کیا قصور کیا تھا جو میرے آقا پر میرے کو ڈالا؟ خیر تیرا احسان ہے، تیری نیت غلط تھی، میری قسمت اچھی تھی. تیری نیت غلط تھی، میری قسمت اچھی تھی. سمجھ رہے آپ؟ خیر کہنا یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر بے عزتی کے لبے لباب، بے عزتی کے مغزیات، بے عزتی کے میٹرز استعمال کرنے کے باوجود تاریخ نہیں خود خدا گواہ ہے، حبیب آپ کی عزت صبح و شام بڑھتی ہی چلی جائے، بڑھتی ہی چلی جائے. تو ہم کیا چاہیں کس کو بے عزت کرنا، ہم کیا چاہیں کس سے ہمیں عزت ملے گی؟ رب چاہ لے گا آپ کو عزت عطا کر دے گا، رب چاہ لے گا ذلیل کر دے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے مولا. اچھا یہ دعا مصطفیٰ کی ہے کیا؟ یہ دعا مصطفیٰ کی. رب العالمین نے نبی کو کہا حبیب ایسے کہیے، اور جب رب کہے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ کمانڈڈ دعا نہ ہو. بھائی ہم اور آپ دعا کریں، ہو سکتا ہے کمانڈڈ دعا نہ ہو، قبول ہو یا نہ ہو، شرائط دعا مفقود ہو جائے، شرطیں ختم ہو جائے، ہم دعا کریں پتہ نہیں وضو ٹوٹ جائے، دھیان ادھر ادھر ہو جائے. لیکن جب رب کہے گا کہ یہ لفظ سے ہم کو پکارو اور دعا کرنے والا وہ منوان وہی لفظ کہے گا، تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ پاک بڑی تدبر والا اور حکمت والا ہے. رب نے رسول کو کہا حبیب آپ کہیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اصل میں اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، تفسیر کے حوالے سے بتاؤں. رسول پاک نے فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام کے دل کو ٹٹولا تو کچھ بھی ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ملک فارس، پیرس ابھی پریشان ہے، ملک فارس اور ملک روم کو تم ضرور فتح کرو گے. تو کچھ لوگ جو دشمن قسم کے لوگ تھے، مطلب بالکل بیکار کے لوگ تھے، ان لوگوں نے جب یہ جملہ سنا کہاں پیرس، کہاں فارس، کہاں روم اور کہاں محمد جنہوں مدینے کے بخار میں کھا لیا ہو. اس طرح کے جملے، مدینے کے بخار نے جن کو کھا لیا ہو، پارس کو یہ فتح کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. تو اللہ پاک نے یہی آیت کریمہ ہوتا ہے. اے حبیب ان کو مت دیکھیے، میں جو کہہ رہا ہوں اے اللہ تو ہی بادشاہت عطا کرنے والا ہے. حبیب سنائیے اب آپ کہ ان کو مت دیکھو، تم مت دیکھو تمہارے کو ایسا بول رہا، کہاں کر سکتے، کچھ تو ہے نہیں. ملک فارس ہو، ملک ہی کا لفظ ہے، ملک ہی کا لفظ ہے. ملک فارس ہو یا ملک روم ہو، جس طرح مکہ فتح کروا دیا، اس کو فتح کرانے والا بھی رب العالمین ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ایک دم منہ کا منہ گر کے چلا گیا، الٹے پلٹے چلا گیا. اس لیے کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا طاقت پر یا دولت پر یا اپنے پرسنل لائف پر. ہمیشہ اشارہ خدا کا انتظار کرنا، مشیت خدا کو دیکھنا. اس لیے کہ آگ جو نیچرلی طور پر جلانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اشارہ نہیں ہوتا تو گلزار بن جاتا ہے ابراہیم پر. نیچرلی چیز ہے کہ وہ جلانے کی چیز ہے، لیکن مشیت شامل ہونا، ارادہ شامل ہونا خدا کا. اس لیے ہماری طاقتوں میں بھی اللہ کا ارادہ، ہماری حیثیتوں میں، عظمتوں میں، وقار میں، ملک میں، سلطنت میں، قدرت میں، اقتدار میں، سب کچھ میں اللہ کی مشیت شامل. یہ تصور رکھنا جہاں مشیت ہو گئی تنزع الملک ممن تشاء، رب العالمین چھین لے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس سے چاہ لیتا ہے عزت چھین لیتا ہے. یہی ترجمہ کی ذلت دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے، سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. پروردگار ہم جو بھی اپنی لائف میں بھلائی چاہ رہے ہیں یا میرے لائف میں جو بھی بھلائی ہے وہ تیرے ہی قبض و قدرت میں ہے. ہم تجھ سے ہی یہ مانگ رہے ہیں، تیرے ہی قبض و قدرت سے ہم کو ملنے والا ہے. کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ بے شک تو ہی ہر ممکن چیز پر قادر ہے، تو ہی ہر ممکن چیز پر قادر ہے. آگے اور وصف دیکھیے. اچھا قل سے اس کا آغاز، یہ بھی کنٹینیوٹی دیکھیے آیت نمبر 27. تولج اللیل فی النہار، تیری شان تو یہ ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا، تیری شان یہ ہے کہ دن کو رات میں داخل کرتا، تیری شان یہ ہے تخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے. جملے پہ غور کیجیے، زندگی بخشتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. اب تک آپ یہ سنے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی حیات دینے والا ہے، لیکن یہ سنیں زندے کو مردے سے پیدا کرتا. کمال سمجھ رہے ہیں؟ زندے کو مردے سے پیدا کرتا. اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو یعنی مردے کو زندے سے پیدا. عجیب بات ہے. آپ ایک
مطلب یہ کہ سائنسی اعتبار سے ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا، یہ جو ڈنک مارتا ہے بچھو، اس کی حقیقت یہ ہے، اسلامی سائنس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، سلسلہ معدات ایک لفظ آتا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بس ایک لفظ بتاؤ، یہ بچھو جو ہے بچہ اس وقت دیتا ہے جب یہ مر جائے۔ بچھو جب مر جاتا ہے تو مرنے کا جب وقت قریب آتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے اور چت لیٹ جاتا ہے، اس کا پیٹ پھٹتا ہے، اس کے پیٹ سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے اچھی اور مثال ہو ہی نہیں سکتی مردے سے زندے کو پیدا کرنا۔ مثالیں بہت بن سکتی ہیں لیکن یہ ایک دم بالکل پریکٹیکلی مثال ہے۔ تو مردے کو زندہ، زندگی بخشنا، زندے کو مردہ نہیں، یہ ترجمہ نہیں، مردے سے زندگی، واہ، اور زندے کو مردہ، ارے کمال ہے، دونوں تیری ہی قبضہ و قدرت میں ہے۔ اور مولا وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے تو چاہ لیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہاں پر رزق کا ترجمہ نہ کرنا، رزق بولتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے نا، جو رازا قاف معنی ہوتا ہے عطا کرنا، جیسے بولتے ہیں اللہم ارزقنا العلم، اللہم ارزقنا العلم، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، یہ علم کا رزق دینے بولتے ہیں، تو ارزق یہ عطا کر، رزق معنی عطا کرنا، تو وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے تو چاہ لیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہ پورے اب اوپر سے آپ پڑھیے کہ رسول کو کہا گیا، آقا کو کہا گیا، اے میرے حبیب آپ اس طرح سے دعا کیجیے، توجہ دیں، اس طرح سے آپ دعا کیجیے۔ یہ بتائیے اس دعا میں جتنے بھی معاملات ہیں، کیا اس دعا کی نبی کو ضرورت ہے؟ اگر غور کریں آپ، بادشاہت کی نبی کو ضرورت ہے؟ ارے ایک مرتبہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یحول بین المرء وقلبہ کے تحت شیطان آ گیا، اور آ جانے کے بعد 3 کو 4، 4 کو 5 یا کم و بیش ہو گئی نماز میں، توجہ دے رہے ہیں آپ۔ تو ذوالیدین ایک صحابی ہیں، ان کا لقب ہے ذوالیدین، یتمن ہاتھ، یدین 2 ہاتھ، ذوالیدین 2 ہاتھ والے، بولے لمبے لمبے ہاتھ، مطلب عطا کرتے تھے، سب کو عطا کرتے تھے۔ ذوالیدین، ان کا نام خرباق، صحابی رسول ہے خرباق۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے رسول اعظم تو آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتھا، کیا نماز آج سے 4 رکعت والی 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ بھول گئے کو دھیرے سے بولے ہو، یعنی مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ شان تھی کہ جو نبی کر دیتے تھے اسی کو شریعت سمجھتے تھے، اس پر ڈسکس کرنا سمجھتے نہیں تھے۔ اب جیسے کل 4 رکعت اگر پڑھے اور آج 3 رکعت پڑھے تو اس کو بھی شریعت سمجھتی تھی، یا رسول اللہ آج سے 3 ہی پڑھنا ہے کیا، ایسا یہ تصور ہوگا، تو ایسے ہی پڑھے۔ بولے رسول اعظم سے وہ صحابی، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا آج 1 رکعت کم ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب کو سب کی طرف دیکھا تو سب چہرہ نیچے کیے ہوئے ہیں، ہمت کر کے انہوں سر اٹھا کر بولے تھے سب نیچے کیے ہوئے ہیں، تو سب کے چہرے سے مطلب جان گئے میرے آقا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً مطلب اسی وقت کہا ٹھیک ہے، جتنی چھوٹی تھی اتنی نماز کو پوری کر لی۔ اب وہ میرے آقا قانون ساز بھی ہے، قانون داں بھی ہے، قانون ساز بھی ہے، قانون داں بھی ہے، ہمیں بات کر لی ہے تو نماز ہی چلی جاتی، وہ میرے آقا۔ اب کیا کریں، نماز سے بلا لیتے ہیں، اور نماز سے بلانے کے بعد آپ کیا کرنا، جتنی نماز چھوٹی ہے جا کے پڑھ لو، بخاری شریف میں حدیث ہے جتنی نماز چھوٹی ہے پڑھ لو جا کے، وہ قانون ساز بھی ہے، قانون داں بھی ہے۔ اس لیے ہم اس پر کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ذالک لم یکن، تم جو کہہ رہے ہو نہ کمی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، شریعت دینا چاہ رہا تھا، سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں وہ دینا چاہ رہا تھا، کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا ہے، نہ کمی کا حکم ہے نہ میں بھولا۔ ایک اور موقع سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی حدیث بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی اظہار ناراضگی، بیوی ہونے کی حیثیت سے، امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ قدم کو چاٹتی ہے، لیکن بیوی ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار ظاہری ناراضگی کرتی ہے، تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں لقد جاءک شیطانک، اے عائشہ تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا ہے، تو اور غصہ کر کہتی تھی تو پھر آپ سے نسبت کا فائدہ کیا ہوا جب میرا شیطان میرے ساتھ ہے؟ تو دیکھا کہ ذرا پارا پھول گرم ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے پاس شیطان رہتا ہے، جب ایسا بولتی تب تھوڑا نارمل ہوئی، مگر ایک محبت سے پوچھ پڑی وَمَعَكَ یا رسول اللہ، تو آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ، تو آقا کہتے وَمَعِي، میرے ساتھ بھی لیکن سانس نہیں توڑتے،
ومعی ولکنی اعاننی اللہ حتی اسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے کہ وہ شیطان بھی میرے اوپر ایمان لے آیا ہے، وہ شیطان بھی اسلام قبول کر لیا۔ کتنا خوش ہوئی ہوں گے۔ کہنا یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، عزت کی ضرورت نہیں ہے، ذلت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ توجہ دینا، خیر بھلائی کی ضرورت، لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آقا کو فرما دیا گیا ہر آنے والا لمحہ خیر ہی خیر ہے آپ کے لیے پچھلے سے۔ تو یہ ضرورت، توجہ دیجیے گا، نہیں ہے مصطفیٰ کو، پھر بھی اللہ نے نبی کو کہا اس طرح کہو امتیو ہمیں تو ہمیشہ ضرورت ہے، ہمیں تو ہمیشہ ضرورت ہے۔ نبی کو سامنے لا کر کے ہماری دعا کا ایک عظیم عنوان دیا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے مجھ تک پہنچنے کی، تمہارا مقام کیا ہے مجھ تک پہنچنے کا۔ دیکھ، جنہیں ضرورت نہیں تھی ان کو میں نے اس طرح دعا کرنے کہا ہے، تجھے تو ضرورت ہی ضرورت ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھے گا، رب العالمین سے لاؤ لگانے کا جو اہتمام دائرہ رسالت میں ہونا چاہیے اس میں آپ کیجئے۔ دعا کے ذریعے سے قبلیت بھی درود پڑھیے، بعدیت بھی درود پڑھیے، پوری توجہ، پورے اٹریکشن کے ساتھ، پوری خصوصی نگرانی اور فکر کے ساتھ، کبھی بے توجہ مت ہوئیے۔ اور آج تو خاص طور سے ضرورت ہے، پورے ممالک اسلامیہ کی کیا حالات ہو گئے ہیں، دعا کیجئے پروردگار عالم ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما۔